رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر آپ بے عیب انسان تلاش کریں گے تو اکیلے رہ جائیں گے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں تنہا نہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی رشتے سے وابستہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے رویے ہمارے بہت قریبی اور پیارے رشتوں کی خوبصورتی کو مان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم میں قوت برداشت بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کی کہی ہوئی کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر شخص دوسرے کی عیب گوئی میں مصروف ہے۔ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، بلا وجہ تنقید کرنا یا کسی معمولی بات پر اشتعال میں آ جانا عادت بنتی جا رہی ہے۔ یہی وہ جذباتی رویے ہیں جن کی وجہ سے آپس کے برسوں گہرے تعلقات میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ کسی کے ساتھ رشتہ بنانا بہت آسان کام ہے، لیکن اس رشتے کو حوصلے اور برداشت سے عمر بھر نبھانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہر رشتہ عزت، احترام، وفا، خلوص اور محبت مانگتا ہے، مگر اکثر ہم اپنی انا پرستی کی وجہ سے ان رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں، ہم لینا نہیں چاہتے۔ اگر آپ ہر رشتے کو عزت دیں، احترام دیں، وفا دیں، خلوص دیں، محبت دیں، تو خود بخود یہ ساری چیزیں آپ کے حصے میں آ جائیں گی۔ ہم صرف مانگتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ یہ بات درست ہے کہ ایک وقت خود سے وابستہ ہر رشتے کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے، لیکن کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ان سب کے گلے شکوے کسی حد تک دور ہو سکے۔ کسی بھی انسان پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کیا آپ خود کسی عیب، خامی یا کمی سے مبرہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو حق ہے کہ اگر کوئی غلط بات کرے تو اس کی باس پرس کرے، لیکن اگر ایسا نہیں تو پہلے خود کی اصلاح کیجیے، پھر کسی اور کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اکثر خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کی برائی وہ اپنے میکے والوں یا پھر اپنی قریبی دوستوں سے کرتی رہتی ہیں۔ ایسے کرنے سے وقتی سکون تو ملتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا بھی ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جانب انجانے میں اپنے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ کسی بھی دل میں جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ اپنے سسرال میں اس بات کا اچھی طرح جائزہ لیں کہ وہاں سب کیسے رہتے ہیں، کن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، کس بات سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دوستوں میں، اپنے صلہ رحمی کے رشتوں میں بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے سسرالی رشتوں میں ان لوگوں کی پسند اور ناپسند کو جانیں اور خود کو ان کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں تو یقیناً ایک پرسکون اور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپس کے رشتوں میں دوری آنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتے، یا شاید ہم صرف خود کو ہی درست سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک باقی سب غلط ہیں، جبکہ ہمارے ذہنوں سے یہ بات بالکل محو ہو چکی کہ رشتوں کی خوبصورتی تبھی برقرار رہ سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے پر تنقید کرنا، غصہ کرنا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں گے، تو ہمارے رشتوں میں بھی سدھار آ جائے گا۔ جینے کا مزہ تو تب ہی ہے کہ لوگ آپ سے خوش ہوں۔ ہر رشتہ توجہ اور محبت مانگتا ہے۔ اگر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے انسان کو اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کر لیں، یہ سوچ کے کہ ہم میں بھی کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، ہم خود سے وابستہ رشتوں کو بہتر طریقے سے استوار کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے بہت سے گھریلو معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں قوت برداشت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔